اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورا 42 نمبر سورہ 42 پارہ ہے 25واں اور آیت نمبر 20 سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے اور بیان جو ہے وہ پیچھے سے کچھ آیات رہتی ہیں وہ کریں گے. آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے. سورہ شورا آیت نمبر 20. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف سب پڑھ لیجیے. اللہم صل علی پیچھے سے تھوڑا سا سلسلہ میں دوبارہ جوڑوں گا اگر آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو مشرکین کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ وہ ان پر بڑا بھاری پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ان کو بلاتے ہیں دین کی طرف، لہٰذا وہ دین کی طرف آنے والے نہیں، ان کے اوپر بڑا بھاری ہے یہ. اور اللہ جس کو چن لے اسی کو راہ ہدایت ملتی ہے. اور پھر اہل کتاب کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو آپس میں تفرقہ ڈالا وہ آ گیا علم سمجھ آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے. اور میں نے اس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے تفرقہ. اختلاف علمی اختلاف بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ تفرقہ قائم کر لینا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا. اور فرقوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہے. اور ہمارا بھی اس وقت جو ہے مطلب ایک مشکلوں میں سے اس امت کو جو پیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف اور تفرقے کا فرق نہیں پتا. کوئی عالم ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، انسان ہے، وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے. ایک تو اسی غلطی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا سارا علم کسی حیثیت کا نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، اس کی غلطی ہمیں یہ اختیار نہیں دیتی کہ ہم بے ادب ہو جائیں اور بے ہدہ ہو جائیں. اور تیسری بات، اس کی یہ غلطی جو ہے اس کا یہ دلیل اس بات کی نہیں کہ اس سے ہم تفرقہ بازی کر لیں، اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بنیادی چیزیں جو ہیں بدقسمتی سے ہم لوگوں کے مزاج میں سے نکل گئی. ہم اختلاف اور تفرقہ بازی کا فرق ہی ذہن میں واضح نہیں ہے. اور پھر دوسرا، اللہ میرا معاف کرے، ہم چونکہ علم بھی محدود ہے اور اتنا ترجیحات بھی اس طرح کی نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے قد ہیں تو بڑے لوگوں کو ہم برا بھلا یا غلط کہہ کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کا ادب کریں اور اپنے علم کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب ان کے پاس علم آ گیا تو پھر زدہ زدی یہی جھگڑے آپس میں ایک دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر اپنے جو ہے وہ بڑائی ثابت کرنے کے لیے یہ تفرقہ بازی انہوں نے کی اور یہ اس کے اندر مگن ہے اور اس شک میں بہت دور جا پڑے اور یہ شک ان کو چین بھی نہیں دیتا. یہ کیفیت ہے مشرکین کی اور اہل کتاب کی. ان کے اوپر بہت بھاری ہے آپ کی دعوت اور وہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ اللہ کے راستے پہ آئیں سوائے اس کی جس کو اللہ چاہے. اور اہل کتاب وہ علم آنے کے بعد اپنی بڑائی کے لیے، ذاتی بڑائی کے لیے، دکانداری کے لیے وہ تفرقے میں پڑے. تو میں نے آپ سے کہا کہ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ فَلِذَلِكَ فَضْلٌ، اس وجہ سے، بیکاز آف دس، ذالکہ اس وجہ سے، یا آپ ان کو دعوت دیجیے. یہ کیفیت ہے. نہ مشرکین دین کے قریب آنے کے نزدیک ہیں اور جو اہل کتاب ہیں وہ اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں. فَلِذَلِكَ فَضْلٌ، اس وجہ سے نہیں پاک صاحب یہ امپاسبل ٹاسک ہم آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی ذات اس قابل ہے کہ یہ کام کر سکتی ہے. آپ نے اس کے اندر فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
لہذا آپ استقامت سے قائم رہیں، جیسا کہ آپ کو حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ اس چیز پہ قائم رہیں اور ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا آپ نے، نہ مشرکین کی نہ اہل کتاب کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بتائی اس وقت کی جو دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گرد تھی۔ ہمیں اپنے اندر بھی ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جھانکنا ہے، ہمارے دور کے مشرکین کی کیا کیفیات ہے، ہمارے دور کے اہل کتاب کی کیا کیفیات ہے، اور ہم کس کی خواہشات پر چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی ڈیزائننگ یا پلاننگ کس چیز کو آئیڈیلائز کر کے سامنے رکھ کے ہو رہی ہے۔ اور کیا میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ نے، اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کرو تمہارے بیچ، اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا، ہم کو ملنے ہیں ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام، کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تمہارے بیچ، اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو، اسی طرح پھر جانا ہے۔ تو ہم کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی کیس نہیں تیار کر رہے، کوئی مقدمہ بازی نہیں کر رہے آپس میں، آخر کار ہمیں اللہ میں اکٹھا فرمائے، اللہ ہی ہم سب کو جانا ہے، اصل فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، یہ کوئی ذاتیات کی کوئی لڑائی تو ہے نہیں۔ دعوت دیتے ہوئے کسی قسم کا تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اور حجت کے اوپر بات ہونی چاہیے، دلیل کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ اللہ میں اکٹھا فرما دے گا، آخر جہاں تو سب نے اسی کے پاس ہے۔ اور یہ صرف عیسائیوں اور یہودیوں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے آپس میں بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ بات تو یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے اور ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تو ہمیں آپس میں تفرقہ بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اختلاف، علمی اختلاف بڑی اچھی بات ہے، ہمیں کرنا بھی چاہیے اور لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں تفرقہ بازی تو تب ہی ہوگی جب آپ نے اپنی دکانیں بنانی ہے، جس کو میں اکثر آپ کو میں کہتا ہوں کلٹ فارمیشن، کہ جب تک آپ یہ نہیں پہنیں گے تو آپ اس کلٹ سے باہر ہیں، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کلٹ سے باہر ہیں۔ تو کلٹ فارمیشن نے جہاں باقیوں کو نقصان پہنچایا، اس سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو پہنچایا۔ ایک خاص وضع قطع ہوگی تو آپ اس کلٹ میں شامل ہیں، ایک خاص طرز عبادت ہوگا تو آپ اس کلٹ میں شامل ہیں۔ تو یہ تفرقہ جو ہے، فرمایا کہ یہ تو اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے ان سب چیزوں کا، تو آپس میں ایک مقدمہ بازی تو ہے نہیں۔ اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں، جب خلق اس کو مان چکی، اس کا جھگڑا ڈگ رہا ہے ان کے رب کے ہاں اور ان پر غصہ ہے، ان کو سخت مار۔ داحضہ کہتے ہیں ضائع ہوئی ہوئی کچھ چیز، جس طرح ان کا کیس، ان کی آرگومنٹس جو اللہ کی بات مخلوق کے اسلام لانے کے بعد جو اس کے اندر اپنے جو آرگومنٹس اور جو چیزیں پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بالکل ایک ویسٹ ہوئی ہوئی چیز ہے، ضائع ہوئی ہوئی چیز ہے۔ ان پر سخت غصہ ہے، غضب ہے، ان کو سخت مار ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر اور ترازو، تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو۔ آپ نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اس صورت کے اندر میں دیکھا کیا تھا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل پہ بات کریں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ صورت مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے اوپر یہ صورت ہے کہ آپ نے اپنا پرسنل لائف سٹائل اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کر لی ہے، اب اپنے معاشرے کا لائف سٹائل، مسلمانوں کے معاشرے کا لائف سٹائل ایک اللہ کی شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ تو آپ ہے کہ پہلے تو حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوگا، پھر فرمایا کہ آپس میں عدل کا معاملہ ہوگا، اور تیسری چیز فرمایا کہ ہم نے ایک میزان، تیسرا کانسیپٹ یہ بتایا کہ ایک میزان جو ہے وہ، اور پھر اس کے اندر ایک چیز جو ہے وما یدریک لعل الساعة قریب، اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو۔ باقی تو علیحدہ بحث ہیں، اپنے اپنی کانسیپٹس ہیں،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جس کا کلی ہونے کا انکار تو یہ آیت بڑی واضح کر رہی ہے. فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ قیامت کب آنے والی ہے، شاید اس کا وقت نزدیک ہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی آپ مکمل طور پہ اس کا عالم غیب تھے نعوذ باللہ، تو یہ آیت بڑی سامنے ہے اس کے کہ آپ کو کیا پتا ہے قیامت شاید وہ قیامت نزدیک ہی آ گئی. جلدی کرتے ہیں، اشتابی کرتے ہیں، اس کی یقین نہیں رکھتے اس پر، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ڈر ہے اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. سنتا ہے جو لوگ جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں وہ بہکے ہیں صریح. اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ ہے زوراور زبردست. یہ قیامت میں جلدی وہی کر رہے جن کو قیامت کا یقین نہیں ہے. جن کو قیامت کا یقین ہے وہ اسے ڈرتے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں معاملات کیا ہوں گے. پھر یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ بحثیں بہت تھیں اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہمارے ذہنوں کے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اس وقت میجورٹی مسلمانوں کے غریب لوگ تھے، اور ہر مذہب کے اندر میجورٹی غربا کی ہی شروع ہوئی جب مذہب پھیلا تو. اور آخرت میں بھی ہمیں جو نشانیاں نہیں پا سکتے کہ جنت کے اندر میری امت کے غریب لوگ زیادہ ہوں. اور پھر غریبوں کے نبی وسلم فرمایا کہ میری امت کے غریبوں کا خیال رکھو، اس کے رزق کا معاملہ تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے. تو یہ غریبوں کا معاملہ جو ہے وہ چھوڑ. ظاہر اس وقت سوسائٹی میں غریب لوگ تھے تو وہ چونکہ مخالف تھے، وہ اس حساب سے کمپیئر کرتے تھے کہ یار اگر تم سچ پہ ہو تو تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، بھوکی حالت ہے، کوئی غلام ہے، وہ کس طرح. اور یہ آج بھی ہے، یہ آج بھی ہے. یہ اپنے آپ میں جھانک کے دیکھ لیں. جس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانیاں دی ہوئی ہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا اللہ کے بڑا کو نزدیک ہے، یا اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اس کے اوپر بڑی مہربانی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز اللہ کا فضل ہی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ رزق کی افراد و تفریق، کم یا زیادہ ہو جانا، مال و زر کی کثرت یا غربت، یہ سب انتظامی معاملے ہیں، ایڈمنسٹریٹو امور ہیں. ان کا کسی کے حق و باطل ہونے سے کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کا ایک ایڈمنسٹریٹو نظام ہے جس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے نوکری بتائی کہ ہم دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں، وغیرہ 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 کے مسئلہ کا آزمائش کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں کو، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ ہے زوراور زبردست. کہ تم نے یہ جو نظام جو اللہ کا ہے امارت کا اور غربت کا، اس کو تم نے سٹینڈرڈ بنا لیا ٹھیک اور غلط ہونے کا. اور ہمارے بھی آپ اپنے معاشرے میں اپنے دائیں بائیں ہم دیکھ لیں، امیر آدمی ہی ٹھیک ہے چاہے وہ کتنا ہی بےہودہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بد تہذیب کیوں نہ ہو. تو میں کہ یہ جو تم نے سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے دنیاوی، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امیر ہے یا برفعال ہے تو وہ حق پہ ہے، یہ بات نہیں. اور یہ نہیں کہ وہ غریب ہے تو باطل ہے، یہ علیحدہ نظام ہے. تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو بات کرتے تھے، اور قربا کے ساتھ جو صحابہ کرام سے بڑے غریب، آپ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعیب رومی لوہار کا کام کرتے تھے، یہ سارے خباب بن ارت، یہ سارے بڑے غریب صحابہ تھے اس وقت. فرمایا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اور یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح رائج ہے، ہمارا وقفیہ نتیجہ اس طرح کو اس طرح ہی ہے. اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی بڑھاویں ہم اس کو اسی کھیتی، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی اس کو دے ہم کچھ اس میں سے، اس کو نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ. جو سراسر، میں نے پہلے آپ سے وہ 2-3 آنکھوں کی بات کی تھی، 2 آنکھوں کی اور بات، جس نے سراسر اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے مٹیریل ورلڈ پہ، اس مادی دنیا کے اوپر. لیکن جس نے آخرت پہ نگاہ رکھی ہے اور مادی دنیا کے لیے محنت کی ہے، کہ اس کے لیے ہم نے آخرت میں ایسا رکھا. جو مادی دنیا کے اندر کامیابی سمیٹتا ہے یا کرتا ہے، آخرت کو نگاہ میں رکھ کے اس کا معاملہ کچھ ہو. لیکن جس نے سمجھ لیا اسی مٹیریل ورلڈ کو سب کچھ،
اسی کے لیے وہ ہر حد سے آگے گزر جاتا ہے، ہر حق مارتا ہے، جھوٹ سچ کی پرواہ نہیں کرتا ہر چیز. تو اس کے اوپر فرمایا کہ اس کے لیے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیا ان کے اور شریک ہیں جو راہ ڈالی ہے انہوں نے ان کے واسطے دین کی جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور بے شک جو گناہ گار ہیں ان کو دکھ کی مار ہے. یہ کانسیپٹ بڑا مزدار ہے دونوں لحاظ سے. ایک تو آپ اس کو فکس کرتے ہیں مشرکوں کے وقت میں، ان کے جو شریک تھے انہوں نے جو مذہب ڈیزائن کیا تھا، لیکن ہمارے دور کے اندر اس کی بہت شدید ضرب ہے بدعات کے اوپر، کہ جن کا مذہب ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے اللہ کی شریعت کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے اور شریک ہیں شرعوا لهم من الدین، جنہوں نے قانون ڈالا ہے، شرع ڈالا ہے، رستہ ڈالا ہے ان کے واسطے دین میں جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے. اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور جو بے شک گناہ گار ہیں ان کو دکھ کی مار ہے. تو دیکھے گناہ گار ڈرتے ہوں گے اپنی کمائی سے اور پڑنا ہے ان پر، اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام باغوں میں ہیں بھلے بہشت کے، ان کو ہے جو چاہیں اپنے رب کے پاس. یہی ہے بڑی بزرگی. تو یہ جو گناہ گار لوگ ہیں یہ فیس نہیں کرنا چاہتے اپنے اعمال کو. یہ برے لوگ جو ہیں یہ اپنے اعمال کو فیس نہیں کرنا چاہتے. اور پھر جنت کے باغات کا ذکر ہے. ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے بے شمار درجات اور بے شمار پھیلاؤ ہے جنتوں کا، اسی لیے جمع میں ایسی رائے. یہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام. تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیک مگر دوستی چاہیے ناطے میں، اور جو کوئی کماوے گا نیکی ہم اس کو بڑھائیں گے اس کی خوبی ہے. بے شک اللہ معاف کرتا ہے حق مانتا. یہ جو آیت ہے اس کے اوپر کافی لہد چلتی رہی مختلف ادوار میں، اور مستشرقین نے اس کے اوپر بڑی باتیں کی اور مشرکین نے اس کے اوپر بڑی باتیں کی، اور ابھی بھی جب کوئی فتنہ اٹھانا ہوتا ہے تو اس پہ بڑی بات ہوتی ہے. میں ہمیشہ سے پتا ہے ہمارا یہ فورم کا بھی مزاج یہی رہا ہے اور میرا مزاج بھی رہی ہے کہ سمپل پہلے ہم قرآن کو غور سے دیکھیں، اس کے بعد اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کسی نئی پاک سزم کی حدیث کو یا صحابہ کے آثار کو دیکھا جائے، یا کوئی ایسا راسخیدہ چیز دیکھی جائے جس سے اندر کوئی زیادہ اپنی ہدایت سے ہٹ کے زیادہ چیزوں کے اوپر ہمارے جو نگاہ نہ جائے. تو اس کے اوپر بہت ساری لہدیں ہوئی اس آیت کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے ایماندار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام. پہلی بات تو ان کو ترغیب دی بھلے کام کرنے کی، جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور بڑے کام کیے. اور قرآن میں نے آپ سے کہا کہ آپ بیشتر قرآن کا حصہ دیکھیں گے، بیشتر قرآن کا حصہ دیکھیں گے، ایک کا جگہ کے علاوہ جہاں بھی ایمان لانے کی بات آئی تو ساتھ عمل الصالحات کی بات ضرور آئی. خالی نرے ایمان کی بات کی بہت کم ہے، بہت کم. پھر اس کے بعد فرمایا کل. اور اب یہ انداز گفتگو دیکھیں جس یہ جو پھیرا گیا ہے یہ قرآن کی اپنی زبانی خوبصورتی اور گرامر کی بڑی مزدار خوبصورتی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ یہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام. تو پھر نئی پاس میں آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگ رہا، یہ جو کام میں کر رہا ہوں. الا المودۃ فی القربی، مگر یہ کہ باہم محبت اور دوستی، رشتے ناطے کی، نزدیکی کی. یہ ہے جہاں سے سارا یہ جھگڑا شروع ہوا. بالکل سیدھا سیدھا آیت کو آپ رکھ لیں. حضرت ابن عباس کی تفسیر جو ہے اس کو بڑی سمپل ہے. دنیاوی طور پہ جب بات کرتے ہیں کہ یار مجھے آپ سے کوئی فالتو چیز نہیں چاہیے، جتنا ایک عزیز رشتے دار کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے میں تو آپ سے اتنی بات کرتا ہوں. آپ اہل قریش بڑا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے آپ اس بات سے فخر کرتے ہیں کہ آپ کے اندر قبائلی عصبیت اور خاندان کی محبت بہت زیادہ ہے، آپ کا بڑا فخر ہے اس بات پہ. تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں اس سے فالتو چیز تو میں کوئی نہیں آپ سے مانوں کہ آپ اسی محبت، اسی عصبیت، اسی چیز کے تحت، عصبیت تو نیگیٹو لفظ ہوتا ہے، اسی محبت کے تحت آپ صرف اس بات کو اتنا وزن دیں. ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے سنت والجماعت کا جو بھی ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک جو فرمایا اللہ تعالیٰ میں نبی پاک کو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پہ اس کو اجر نہیں مانگ.
جو کام میں کر رہا ہوں، اللہ سوائے اس کے المودۃ فی القربہ، جو نزدیکی لوگوں کے آپس کے لوگوں کے اندر رشتے ناطے کے لوگوں میں جو اچھائی جو محبت ہوتی ہے. یہ مودہ بڑا قیمتی لفظ ہے. میں آپ کو کافی عرصے سے اس لفظ کے اوپر بڑی ہم بات کر رہے تھے. حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ یہ جو مودہ بینکم، یہ تمہاری آپس کی محبتیں جو ہیں تمہیں شرک تک لے جاتی ہیں. اس حد تک تم آپس میں محبت کرتے ہو کہ شرک پہ چلے جاتے ہو. برادری میں ناراض ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے. پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مخالف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمسائے کیا کہیں گے. گھر والے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں یار تو کہہ تو ٹھیک رہے پر ہمسائے کی کہیں گے، دوست یار کی کہیں گے، برادری کیا کہے گی. فرمایا کہ یہ مودہ بینکم، یہ محبت جو تمہاری آپس کی ہے، یہ تمہیں اللہ کے شرک تک لے جائے. ابراہیم کے قول کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں فرمایا کہ یہ سوائے اس کے میں اور کیا چاہتا ہوں. تو اس میں اہل سنت والجماعت کا یہ بھی ہے کہ اس حکم کے اندر لفظی میں نے محبت، پیار، محبت صرف اہل تشیع نہیں، اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ یہ ہے. ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اہل بیت اور صحابہ کو نئی بات سمجھ قربت کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب میں شامل ہے. ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے اہل سنت والجماعت کا بھی. ان کا پرابلم ہے نا. میں آپ کو اہل سنت والجماعت کی عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی ذی القربہ میں فی القربہ میں آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اس کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے. واللہ اعلم. اور جو کماوے گا نیکی ہم اس کی بڑھانے دیں گے، اس کی خوبی. بے شک اللہ معاف کرتا ہے، حق مانتا. یہ شکور بڑا زبردست لفظ. آپ دیکھتے ہیں شکر اس کا مادہ ہے. یہ کبھی پھر انشاءاللہ ہم اس مجلس سے آگے کبھی اس کو بات کریں گے. فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. کیا کہتے ہیں اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، کہ یہ آپ کو نہیں بات سمجھ، یہ الزام رکھتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے مور کر دیتے ہیں دل پر اور مٹاوے اللہ جھوٹ کو اور ثابت کرتا ہے سچ کو. جھوٹ کی ایک بنیادی یہ بینچ مارک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ دیا ہے کہ جھوٹ جو ہے مٹا دیا جاتا ہے اور اللہ سچ کو بڑھاتا ہے. وہ اپنی باتوں سے اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور وہ یہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور معاف کرتا ہے برائیاں اور جانتا ہے جو کرتے ہو اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں. میں پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ مسلسل یہ صورت پچھلی صورت سے مسلسل جب تک آپ اپنا لائف سٹائل تبدیل نہیں کریں گے اور آپ اہل ایمان میں شامل نہیں ہوں گے، یہ پری ریکوزٹ ہے دعاؤں کی قبولیت کا. یہ مسلسل یہ صورتیں اس چیز کے اوپر ہے. چینجنگ آف لائف سٹائل، ذاتی اور معاشرتی اور اجتماعی، یہ پری ریکوزٹ ہے دعاؤں کی قبولیت کا. بار 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 یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بینوستی بیان کیا جا رہا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جو ایمان لے کے آئے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ درجات ہیں. تو کم از کم ایمان کے لیول پہ جو پہنچ گئے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل بھی کرتے ہیں نیک. دعا سنتا ہے ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں اور بڑی بڑی بڑھتی دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور جو منکر ہیں ان کو سخت مار. اور اگر پھیلاوے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو دھوم اٹھاوے ملک میں پر اتارتا ہے ناپ کا جتنی چاہتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، دیکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وسیع سے پھینک دیتا، ہر چیز کا روزی پھیلا دیتا، تو انہوں نے پھر ایک بغاوت کا ایک طوفان کھڑا کرنا تھا زمین پر. یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو امور ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں. تم نے اس کو حق و باطل کا کرائٹیریا بنا لیا. ان کا کوئی تعلق حق و باطل کے ساتھ نہیں ہے. کس کے پاس زیادہ ہے، کس کے پاس کم ہے، کون حق پہ، یہ دونوں علیحدہ سبجیکٹ ہیں. یہ جو معاملات تم دیکھتے ہو، امیری غریبی جو دیکھتے ہو، یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. اگر اللہ سب کو امیر کرتا تو ایک طوفان بغاوت کھڑا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. اور وہی ہے جو اتارتا ہے میہ پیچھے اس سے پیاس توڑ چکے اور پھیلاتا ہے اپنی مہر. اور وہی ہے کام بنانے والا خوبیوں سے رہا. یہ سورہ یوسف کے اندر بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. ناموں کا شرک کے ساتھ تعلق
ہم سورہ نام کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں. یہ چیزیں ویسے تازہ کر رہا ہوں, امید ہے کہ ذہن میں ہوں گی, اگر نہیں ہے تو پھر ذہن ہوتا ہے. ناموں کا تعلق شرک کے ساتھ, کہ تم ایک نام بتاتے ہو, ایک نام کرتے ہو جس کی کوئی دلیل کہیں پہ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں, یہ غیث وہ لفظ ہے جس کے ساتھ ہم نے کیا, بارش یا رحمت برسانے والا, غیاث, غوث. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے بارش برسانے والا, رحمت برسانے والا, اللہ کی ذات بارش برسانے والی. وہ پھر برساتا ہے بارش. اس کے بعد پھر جب تم لوگ بالکل نا امید ہو چکے ہوتے ہو, وہ پھیلاتا ہے اپنی مہر سے, وہی ہے کام بنانے والا, خوبیوں والا. اور ایک اس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا اور زمین کا, اور جتنے بکھرے ہیں ان میں جانور ہیں, یہ جس کی ایک نشانی. اللہ پتہ بھی تخلیق کی طرف اپنے دے, ان ساری چیزوں پہ غور کرو. یہ سارے جانور اور جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پھیلایا, اور جب چاہے گا ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے. اگر وہ پھیلا سکتا ہے تو وہ اکٹھا نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.